السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی اہمیت۔ روزوں کو ہم نے بالکل لائٹلی لیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ پورا مہینہ گزر جاتا ہے روزے رکھنے کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، اور کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، بلکہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں رکھ لیں گے۔ ہم یہاں تھوڑا سا یہ آگے بڑھنے سے پہلے، اس کے مسائل سننے سے پہلے اتنا ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کو چھوڑنے سے کیا نقصانات ہیں اور کن حالات میں ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ کسی صورت میں بھی رمضان کے روزے چھوڑنا اجازت نہیں، جس طرح نماز کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ فرائض میں شامل ہوتے ہیں۔ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے ہزارہ مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیبی محروم کیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت تھی۔ تو بد نصیبی یا بے نصیبی کتنی ہی اذیت ناک چیز ہے دنیا کے معاملے میں بھی، لیکن اللہ یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے جو آخرت کے معاملے میں بھی بے نصیب رہا، بد نصیب رہا، تو کتنا وہ شخص قابل رحم ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آئے پہلے سے اپنی صحت کا خیال رکھیں اور نیت کریں کہ میں ہر حال میں ہر صورت میں روزے رکھوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ساتھ مدد کرتے ہیں۔ پھر چھوٹے چھوٹے عذر، چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو کمزور نہیں کرتی۔ رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ممبر لاؤ۔ ہم ممبر لے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں نے آمین کہی۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں آمین کہی۔ پھر جب تیسری سیڑھی چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ تو ہلاکت، جیسے ابھی میں نے بات کی، ایک تو دنیا کی ہلاکت تو ہے ہی ہے، لیکن یہاں پھر ہوتے ہیں چانس دوبارہ اس نصیب کو حاصل کرنے کی، یا ہلاکت کے بعد دوبارہ واپس اپنے مقام حاصل کرنے کا۔ لیکن آخرت میں جو ہلاک ہو گیا اس کے بعد تو اس کے پاس کوئی چانس ہی نہیں بچتا۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، ہمت کر کے، نیت سے ڈپینڈ کرتا ہے نا۔ نیت ہو تو ہم بعض دفعہ 24 گھنٹے خالی پیٹ بھوکے رہ کے کام کر لیتے، ہمیں کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوتا، اور اگر نیت نہ ہو تو ہمیں گھنٹے گھنٹے کے بعد بھوک لگتی ہے۔ تو نیت سے بڑی چیز جب اس کے بینیفٹ پتا ہوں تو اس کے لیے تو ہم 24 کے 48 گھنٹے بھی بھوکے رہنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جنہیں فاسٹنگ میں ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے کرتے ہی ہے نا، خالی پیٹ رہتے ہی ہیں، اور بھی ایسے ٹیسٹ ہیں جس میں 12 گھنٹے بھی خالی پیٹ اور 24 گھنٹے بھی خالی پیٹ رکھا جاتا ہے۔ تو وہ تو ہم تیار ہیں تاکہ ہماری بیماری ڈائگنوز ہو جائے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اگر ہم نے روزہ نہ رکھا تو ایسی بیماری ہے جس سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں، اور وہ ہلاکت ہے۔ روزہ خوروں کا عبرتناک انجام، روزہ خوروں کا عبرتناک انجام۔
حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے۔ انہوں نے کہا اس پر چڑھیں، میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کریں گے۔ بس میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخو پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا جہنمیوں کی چیخو پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیر دیا گیا تھا جس سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ روزے کے وقت افطار کرنا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا، اور جب تک مغرب کی اذان نہ ہو روزہ نہ کھولنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے اور انہیں غرض ہی نہیں تھی کہ افطار کب ہے اور سحری کب ہے، یہ کھاتے رہتے تھے۔ اب کتنا آسانی سے ہم روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنے بہانے تراش کے، اور چھوٹی چھوٹی بیماریوں پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، نزلے زکام کھانسی میں بھی، اور ہم کہتے ہیں جی احکام ملتے ہیں چھوڑا جا سکتا بیمار کو روزہ، لیکن وہ ایسی بیماری ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ تو وہاں فرض احکامات اور نفلی احکامات دونوں چھوڑنے کی چھوٹ ملتی ہے، کیونکہ انسانی جان اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات سے زیادہ اس کی اہمیت رکھی ہے۔ لیکن ایسی بیماریاں جو عارضی ہیں، دائمی نہیں ہیں، اور جو وقت کے ساتھ ٹھیک ہونے والی ہوتی ہیں، ان کے لیے بات بات پہ روزہ چھوڑ دینا، یہ جو انصاف سوچتے ہیں کہ پھر کتنی سخت اس کی وعید ہمیں یہاں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ روزہ آپ جانتے ہیں اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے نا۔ اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کبھی نہیں چھوڑ سکتے، خدا نہ خواستہ جب بھی عمر کی کسی گھڑی میں بھی اللہ نہ کرے کوئی مرتد ہوتا ہے تو وہ کافر ہے نا۔ اسی طرح نماز مرتے دم تک معاف نہیں، کھڑے نہیں تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے اگر ہاتھ پیر نہیں ہلتے تو صرف منہ سے، وہ بھی نہیں بولنے کی طاقت تو آنکھوں سے، جنبش سے، وہ بھی نہیں تو دماغ سے، خاموشی سے آپ نے نماز اس وقت پہ پڑھنی ہے اللہ کے سینسز ختم ہو جائیں۔ تو مرتے دم تک نماز فرض ہے، وہ بھی بہت بہانوں سے ہم چھوڑتی ہیں، ہر بات دوسرے بہانے سے ہماری نماز چھوٹ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا یہ فرض ہے، اس کو کھیل نہیں بنانا۔ اور روزے پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ صرف امت مسلمہ پہ فرض نہیں ہوئے۔ روزے کا اصل مقصد گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تربیت دینا ہے۔ میرے استقبال رمضان کے اس میں نے تفصیل سے بتایا تھا اس چیز پہ کہ گناہ سے بچتا ہے۔ نوجوانوں کی جماعت کو بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک تم نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تم روزے کثرت سے رکھو۔ تو وہ بچیاں اور بچے جن کی شادی میں ابھی دیر ہے، رشتے نہیں ہوئے، یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، ہم ویسے ہی دیر کرتے ہیں، یا ان کی شادی نہیں ہو رہی تو انہیں روزے رکھنے چاہیے، نہ کہ وہ خدا نہ خواستہ کسی برائی میں پڑ جائے۔ تو بہت سے گناہوں سے یہ بچاتی ہے۔ پھر روزہ شہوت کو کنٹرول کرتا ہے، پھر روزہ نظروں کو بھی جھکاتا ہے کہ میں روزے میں اور میں کیا فوش قسم کے مناظر یا پکچرز یا پروگرام دیکھ رہا ہوں یا سن رہا ہوں۔ اور نیکی پر چلنے کی تربیت دیتا ہے، بھوک کی فیلنگ بتاتی ہے کہ ایک غریب بندے کے لیے بھوک کیا چیز ہے۔ مجھے پرسوں ہی کوئی بات کر رہا تھا کہ ایک شخص بہت پرابلم میں تھا، تو ہم دوستوں نے پیسے جمع کیے اور ہم نے جب جا کے اس کو پکڑائے تو اس کی آنکھوں کی جو چمک تھی اور اس کی جو خوشی تھی میں نے زندگی میں پہلے کسی کے نہیں دیکھی۔ ہم ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں ویران ہوتی ہیں نا، ہم خوش ہیں شادیوں پہ، لیکن وہ بتا رہے تھے اپنی فیلنگ کہ میں حیران تھا کہ یہ آنکھیں میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ وہ جو ہوتی ہے نا خوشی کی فیلنگ، وہ جو نیکی پہ چل کے جب آپ خود بھوکے ہوتے ہو، خود پیاسے ہوتے ہو، اور جب آپ افطار کے لیے بیٹھے ہوتے ہو تو کتنی قدر ہوتی ہے، اپنے پاس کر لیتے ہیں نا ہم چیزیں کہ دیر بھی نہ لگے۔ اس لمحے انسان سوچتا ہے کہ میں تو صرف چند گھنٹوں کے لیے، اور کچھ غریب ساری زندگی میں غربت کاٹ رہے ہیں اور ترس رہے ہیں، وہ ترستے ہیں ایسی چیزوں کو، ایسے لوازمات کو۔ تو کیا میرے اندر یہ بھی نہیں کہ میں پورا سال کسی کو کوئی ایک چیز ہی منتھلی لگا دوں کہ چلے یہ چیز میں اس کے گھر پہنچا دوں اور اس کے بچے کھا لیں؟ چلے دال روٹی تو چل رہی ہے نا ان کی، لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی دیکھتے ہیں اور کھا نہیں سکتے۔ بڑے میرے پاس واقعات ہیں،
مجھے ایک اور بندے نے بتایا کہ میرے گھر وہ آئے, انہوں نے ڈرائی فروٹ دیکھا تو اس نے کہا جی اتنا مہنگا ہو گیا ہے, کہاں اب اس دور میں ڈرائی فروٹ خریدا جائے, عرصہ ہو گیا کبھی ہم اس دکان پہ ہی نہیں چڑھے. وہ عام باتیں کر کے چلے گئے. انہوں نے فوراً گئے اور انہوں نے ڈرائی فروٹ خریدا 5-6 ہزار کا, اور بہانے سے ان کے گھر گئے اور تحفے میں دے کے آئے کہ میرے گھر اتنا ڈرائی فروٹ ہے اور ان کے گھر ڈرائی فروٹ تک نہیں. ایک رمضان میں مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے ساتھ وہ جاب کر رہا, جیسے نیچے نہیں بیٹھے ہوتے کرسی رکھ کے جو بھی وہ ہوتے ورکر, کوئی باتیں چل پڑی, اس نے کہا جی کھجور کا تو سوچ بھی نہیں سکتے خریدنے کے لیے, اتنی مہنگی ہے اور دستر سے باہر ہو گئی ہے, چپ کر کے پانی پی کر روزہ کھول کے روٹی کھا لیتے ہیں. اس بندے نے فوراً جا کے کھجوریں خریدی اور ساروں کو بہانے سے کہ اس بہانے یہ بھی لے لے گا, سب کو کلو کلو کھجوروں کے پیکٹ دیے. نیکی کی تربیت تب ہوتی ہے نا کہ جیسے ابھی ہماری پہلی کلاس تھی کہ دل نرم ہو, ہمارے اندر یہ چیز آئے کہ میں کھا رہی ہوں اور بعض وقت چیز پڑی ہوتی ہے دے دو کسی کو, بور ہو گیا نا کھا کھا کے. دیکھیں وہ کہ جو پاس سے گزرتے ہیں چیز کے اور خرید نہیں سکتے, اور ہم غریبوں کو وہی بچی کچی چیزیں دیتے ہیں جو پہلے بھی وہ کھا کھا کے بور ہوئے ہوتے ہیں. اچھی چیز, بہتر چیز جو ان کے دسترس میں نہیں آتی وہ لے کے دیں. تو بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں. عید کے کپڑے پہن کے خوشی ہوتی ہے, دعوتیں کر کے خوشی ہوتی ہے. کتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے جب عید آنی ہوتی ہے, کتنے کپڑے, پھر اس کے بعد کیا کچھ پکانا ہے. تو نیکی کی طرف آتا ہے کہ اس عید پہ میں کسی اور کو بھی کپڑے لے کے دوں, میں کسی یتیم کو بھی پہناؤں, کسی غریب کو بھی پہناؤں, کسی اور کو بھی دعوت پہ بلاؤں, غریب لوگوں کو انوائٹ کروں. تو بڑی لمبی یہ ڈیٹیل ہے. تو یہ روزہ جب آپ رکھیں تو محسوس کریں ان چیزوں کو. رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہو جاتی ہیں, یہ یاد رکھیے گا. مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے, لیکن رمضان کے بعد ان دونوں کی قضا ادا کرنا ضروری ہے. ہم یہ بھی دیکھیں گے آگے حدیثوں میں کہ مسافر اگر رکھے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منع کیا, اگر نہیں رکھا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منع کیا. اگر مسافر کو روزہ تکلیف دیتا, ہر ایک کی اپنی باڈی ہے نا, اپنی طبیعت ہے, تو وہ نہ رکھے. لیکن جو راستے میں کھانا ہی پسند نہیں کرتے, جو سفر میں کہیں رکنا ہی پسند نہیں کرتے, اور جن کو روزہ کچھ نہیں کہتا تو رکھ بھی سکتے ہیں. مریض کو رخصت اس لیے کہ ایسا مرض, جیسے بعض دفعہ وامٹنگ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ڈرپ لگوانی پڑتی ہے, تو وہ روزہ پہ اس کو توڑوایا جائے گا. اور اگر 3 دن ڈاکٹر کے ڈرپ لگنی ہے یا 3 دن اس کو خدا نہ خواستہ موشن لگ گئے ہیں یا کوئی بھی اس کی حالات ایسے ہیں, پھر اسے روزہ نہیں رکھنے دیں گے, کیونکہ اس کو روزہ رکھوانا اس کی جان لینا ہے. ٹھیک ہے, تو رخصت ہے. یہ آگے ہم سارے مسائل پڑھیں گے. رمضان کے بعد ان دونوں کی قضا ہے. مریض یا مسافر روزہ چھوڑے تو کفارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کفارہ کوئی نہیں ہے اس کا, فدیہ کوئی نہیں ہے اس کا, کیونکہ یہ شرعی عذر تھا, اللہ کی طرف سے دونوں چیزیں اس کو پیش آئیں. تو اس کے بعد وہ روزہ صرف رکھے گا, کفارہ نہیں دے گا. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دے دیں فدیہ. ہاں, ایسا مریض جس کو خدا نہ خواستہ پتا ہو کہ آگے بھی کافی عرصہ شاید میں نہ رکھ سکوں, تو آپ جانتے ہیں وہاں بھی ہم بات کریں گے. دائمی مرض بھی کہہ سکتے ہیں, اور بعض دفعہ عارضی بیماری بھی ایسی ہوتی ہے جو کم از کم 6 ماہ 8 ماہ یا 1.5 سال چلنی ہوتی ہے, تو اس میں پھر وہ فدیہ دیتا ہے. لیکن ادروائز وہ فدیہ نہیں دے گا. ٹھیک ہونے کے بعد, رمضان گزرنے کے بعد اس کا کفارہ دے گا. رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت اور حمد و ثنا کا مہینہ ہوتا ہے. رمضان المبارک میں رات کے بعد بیوی سے, یہ بھی آپ غور سے سن لیجئے, ہم بستری کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے, پہلے جب رمضان آیا تو منع تھا, اور اس کے بعد صحابہ کرام سے جب یہ فعل ہو گیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا, تو پھر قرآن کی آیتیں اتری, اور رات کا وقت یعنی روزہ افطار کرنے کے بعد سحری سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ دی. افطار سے لے کے صبح صادق کے طلوع ہونے تک کا وقت روزے کی پابندی سے مستثنا ہے, وہ اس میں نہیں آتا. اب مستثنا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مرضی آئے دل پہ کرو, کہ یہ کون سا رمضان میں شامل ہے, میں موویز دیکھ لوں, ویڈیو دیکھ لوں. یہ راتیں بڑی بہترین راتیں ہیں اور بڑی فضیلت کی راتیں ہیں, تہجد کی راتیں ہیں. آپ پڑھیں, نمازیں پڑھیں, اذکار کریں, چلیں ریسٹ کریں, سو جائیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کون سا روزے میں شامل ہے, روزے ہی میں, رمضان کے مہینے ہی میں شامل ہے. یہ صرف ایک میاں بیوی کو اس چیز کی چھوٹ دی گئی.
دوران اعتکاف میں رات کے وقت بھی بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے. جب کوئی اعتکاف کی نیت کر لے، چاہے وہ عورت کر لے چاہے وہ مرد کر لے، تو پھر منع ہو جاتا ہے. قرآن مجید آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، سورت جون سی ہے بقرہ، اس میں 187 آیت کا ترجمہ آپ پڑھ لیں، وہاں آپ کو یہ ساری تفصیل انشاءاللہ مل جائے گی. انشاءاللہ کل ہم چاند دیکھنے کے مسائل پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.